بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ. آج ہے 21 جون سال 2020 اور دن ہے آج اتوار کا. اہم ترین خبریں جناب چائنا اور انڈیا سے ریلیٹڈ اور پھر انڈیا اور پاکستان سے متعلق، اور خاص طور پہ صورتحال بہت زیادہ ایگریسو ہوتی جا رہی ہے. جارحانہ انداز ہے جناب مسلسل، اور لداخ پہ بھی صورتحال جو کی توں ہے بلکہ زیادہ ٹینس ہے، اور گلوان وادی پہ بھی اس سے زیادہ ٹینس ہے. کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور جتنے بھی اب تک انڈیا نے منت ترلا پروگرام کیا تھا، منت سماجت کی تھی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور اب تک میں آپ کو بتا رہا ہوں جتنے بھی مذاکرات ہوئے ہیں، جتنی بھی بات چیت ہوئی ہے، وہ سفارتی سطح پہ ہوئی ہے، وہ سیاسی اور حکومتی سطح پہ ہوئی ہے، یا پھر وہ فوجی سطح پہ ہوئی ہے، تمام کے تمام ناکام ہوئے ہیں. ایمبیسیڈرز کی لیول پہ جو ہوئی کوششیں وہ ناکام ہوئیں، اور چائنا اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. اس کے بعد جو دوسری میٹنگ ہوئی تھی کور کمانڈر لیول کی، وہ بھی ناکام ہوئی تھی. اور اس کے بعد یہ جو 47 انڈین آرمی کے لوگ مارے گئے گلوان وادی میں، اس کے بعد بھی جو مسلسل صورتحال ٹینس ہے، اور میجر جنرل لیول کی میٹنگز ہوئیں، فلیگ میٹنگز ہوئیں، مقامی کمانڈرز کی میٹنگ ہوئیں، وہ ساری کی ساری ناکام ہو چکی ہیں. اور اب ایک بار پھر انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ یہ کور کمانڈر لیول کی دوبارہ میٹنگ کی جائے، ذرا گریڈ اپ کیا جائے، اور ہریندر سنگھ جو کہ کور کمانڈر ہیں 14 کور کے شمالی لداخ والا جو ایریا ہے اس کے انڈین سائیڈ سے، ان کو دوبارہ میدان میں اتارا گیا ہے. اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب دوبارہ کور کمانڈرز دونوں طرف کے بیٹھیں اور بیٹھ کے صورتحال کا جائزہ لیں. اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں کہ ہو یہ رہا ہے، ان کا ایک تو اجلاس ہوا جناب، اجلاس کی تفصیلات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور اجلاس ہوا، اس میں ایک نئی کمیونیکیشن اسٹریٹجی ترتیب دی گئی، اور اس میں یہ کہا گیا، اور یہ اجلاس تھا جناب راجناتھ سنگھ وزیر دفاع کی ایک سطح پہ ہوا ہے، اور ایک ہوا ہے وزیر داخلہ کی سطح پہ. اور اس میں میڈیا کے کچھ آفیشلز بھی تھے، انڈین میڈیا کے، اور نیشنل سیکورٹی، انڈین نیشنل سیکورٹی سائیڈ کے لوگ تھے، را کے لوگ تھے. اور اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو میڈیا پہ پابندی لگائی گئی ہے، انڈین میڈیا پہ، اس کے بہت زیادہ منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اور بجائے اس کے کہ ہم انڈین میڈیا کا منہ بالکل بند کر دیں، بہتر ہے کہ ہم اس کو اپنے حق میں استعمال کریں، اور اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے ایک نیا نیریٹو لے کے آئیں. اور ہمیں بھلے سرحد پہ جتنی مرضی مار پڑ رہی ہے، لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ مار پڑ رہی ہے، لائن آف کنٹرول پاکستانی سائڈ پہ مار پڑ رہی ہے، اس سے ہٹ کے ہمیں انڈین میڈیا کو آن بورڈ لینا چاہیے، اور اپنا نیریٹو دینا چاہیے، اور اس کو ایک پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ استعمال کرنا چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو مورلائز ہو رہا ہے سارے کی ساری انڈین آرمی اور انڈین پیپل، انڈین عوام، یہ بہت زیادہ ڈی مورلائز ہو گئے ہیں ان میں. اور وہاں سے سوالات بھی اٹھ رہے ہیں. ڈیفنس اینالسٹ بہت سارے جو انڈیپینڈنٹ ہے وہ سوالات اٹھا رہے ہیں، اور سفارتکار جو ہیں ریٹائرڈ وہ سوالات اٹھا رہے ہیں. انڈین آرمی کے لوگ اٹھا رہے ہیں سوالات، اور وہ آڈیو کال بھی سامنے آ رہی ہے، لوگ بھی آپس میں باتیں کر رہے ہیں. اور اس طرح کی گفتگو اگر آئے گی باہر تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. اور خاص طور پہ جن فوجیوں کی لاشیں نہیں ملیں، انڈین آرمی کے جو فوجی جوان اور افسر مارے گئے تھے چائنا کے ہاتھوں، ان کی جو لاشیں نہیں ملیں، ان کے جو پریوار ہیں، ان کے گھر والے ہیں، وہ بہت زیادہ پریشر ڈیولپ کر رہے ہیں. ان کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آہستہ آہستہ میڈیا میں چیزیں سامنے آ رہی ہیں. جو انڈین آرمی کے جو لوگ مارے گئے، ان کے جو گھر والے بات کر رہے ہیں کہ چند دن پہلے ہمیں کیا کیا بتایا گیا ہمارے دنیا سے جانے والے فوجی جوانوں اور افسروں نے. تو وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ لیک ہو رہی ہیں.
اور جب لیک ہو رہی ہیں تو اس کو ظاہر دبایا نہیں جا سکتا، لہٰذا یہ فیصلہ ہوا کہ ایک نئی کمیونیکیشن اسٹریٹجی بنائی جائے اور انڈین میڈیا کو پروپیگنڈا ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جائے اور اپنی بات کو پھیلایا جائے، جھوٹ کو سچ بیان کر کے اپنے گول اچیو کیے جائیں، اور کم از کم انڈین آرمی میں جو انرسٹ پایا جاتا ہے اور جو بھارتی عوام میں پایا جاتا ہے وہ صورتحال اس کو قابو کیا جائے۔ لہٰذا 2-3 چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اب انڈین میڈیا میں اب پروگرام آنا شروع ہو گئے ہیں فیک قسم کے، فالس آپریشنز اس طرح کے۔ ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک لطیفہ کہ جناب وہ کیا کہنا چاہیے، آتنکواد جن کو وہ کہتے ہیں، مجاہدین، کشمیری مجاہدین، ان کو دکھایا گیا ہے اور وہ پورا فلمایا جا رہا ہے، اور وہ آتنکواد کچھ بھی نہیں کرتے، ان کے ہاتھ میں رائفل بھی ہے، رپورٹر بھی کھڑا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر رہا۔ وہ ایک انڈیا میں بہت زیادہ ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ جناب یہ سب کچھ کیا ہے، اس طرح کے ڈرامے کرنے کی۔ پھر اب ایک نیا سٹیج تیار کر کے انڈین آرمی کے اور را کے لوگ باقاعدہ طور پہ میڈیا کو بریف کرتے ہیں، نقشے وقشے بنا کے بتاتے ہیں کہ جناب آپ یہ ظاہر کریں کہ ہماری کوئی جگہ انڈیا کے چائنا کے قبضے میں نہیں ہے، انڈیا کی کوئی بھی جگہ، یہ جناب یہ بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور دوسرا ایک اور کام انہوں نے کیا ہے، اور وہ یہ کیا ہے کہ لائن آف کنٹرول پہ پاکستان کے ساتھ زیادہ فائرنگ شروع کر دی اور زیادہ گولہ بارود پھینکنا شروع کر دیا، سول آبادیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ 13 سالہ اقرا شبیر آج شہید ہوئی ہیں، اور اسی طریقے سے اس کو ادھر اس سائڈ پہ اور سندھ میں خاص طور پہ جی اپنے جو سلیپر سیلز تھے الطاف حسین کے زمانے کے جو چل رہے تھے، ان میں سے کچھ ظاہر ایلیمنٹس موجود ہیں، ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا ہے اور ان پہ انویسٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دنوں میں رینجرز پہ، سیکورٹی فورسز پہ کراچی میں اور گھوٹکی میں اٹیک کیے گئے، گرینیڈ بموں سے حملہ کیا گیا، اور یہ روسی ساخت کے گرینیڈ بم تھے۔ اسی طریقے سے مقبوضہ کشمیر میں انہوں نے بہت زیادہ ظلم و ستم شروع کر دیا ہے، دہشت اور بربریت شروع کر دی ہے، اور اس میں بھی صرف 4 دن میں جناب 4 دن میں 13 کشمیری جوان شہید کر دیے گئے، جبکہ پچھلے 5 ماہ میں 150 آفیشلی جو بتایا جا رہا ہے، جو انڈیا ایڈمٹ کرتا ہے، 150 کے قریب جوانوں کو اور بزرگوں کو شہید کیا گیا ہے۔ تو انڈیا کے مقبوضہ کشمیر میں بھی یہ بہت زیادہ انہوں نے پریشر ڈیولپ کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیوں کیا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ چائنا آپ کو پتہ ہے کھلے عام کہہ چکا ہے کہ جناب لائن آف ایکچوئل کنٹرول وہ ہوگی جو چائنا کہے گا، اور چائنا کیا کہہ رہا ہے؟ چائنا جس پہ چائنا کا کلیم ہے 90,000 مربع کلومیٹر کا ایریا، وہ سارے کا سارا واپس کہہ رہا ہے کہ انڈیا یہ خالی کرے، جس میں سے تقریباً 43 تقریباً 43,000 کلومیٹر چائنا کے پاس ہے، اور جو بقیہ رہتا ہے تقریباً آدھے سے کچھ زیادہ وہ چائنا چاہ رہا ہے کہ واپس جہاں پہ 1962 میں جہاں پہ ختم ہوئے تھے، اس سے نیچے چائنا بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر چائنا مانے گا بھی تو وہ یہ کہے گا کہ اس کو ڈی ملٹرلائز کر دیں جناب، یعنی کہ یہاں سے آرمی بالکل نکال دیں، اور یہ جو تعمیرات اور یہ جو آپ نے ایئر بیسز ان کو خالی کریں، اگر واقعتاً آپ چائنا کے دوست ہیں اور چائنا سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ چائنا مسلسل شرائط عائد کر رہا ہے، اور یہ شرائط عائد ہوتی رہیں گی جب تک یہ شرائط انڈیا پوری نہیں کرے گا، چائنا کوئی گفتگو شروع نہیں کرے گا۔ اب باقاعدہ طور پہ جو انڈیا کا آفیشل سرکاری سطح پہ جو موقف سامنے آیا ہے، اس میں انہوں نے 3-4 چیزیں تسلیم کر لی ہیں جی۔ نمبر 1 یہ تسلیم کی ہے کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ صورتحال مزید ٹینس ہو چکی ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں آئی، کوئی تبدیلی نہیں آئی، نمبر 1۔ نمبر 2 چائنا کا جو انداز ہے، موڈ ہے،
وہ جارحانہ ہے۔ یہ انڈیا کا آفیشیل سرکاری سطح پہ جو اسٹیٹمنٹ ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ نمبر 3 جی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لداخ پہ لیفٹیننٹ جنرل لیول کے جو مذاکرات ہوئے تھے، جس کو چائنا فلیگ میٹنگ کہتا ہے، اور جو 4 سے 5 گھنٹے تک جاری رہے تھے، اور وہ اس علاقے میں ہوئے تھے جو چائنا نے اپنا علاقہ واپس لیا ہے، اس علاقے میں، اس سیکٹر میں، اس پوسٹ پہ ہوئے تھے۔ تو چائنا یہ کہہ رہا ہے، انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جناب جو ہریندر سنگھ لیفٹیننٹ جنرل کور کمانڈر 14 کور کے وہ مذاکرات ہوئے، وہ بھی ناکام ہوئے۔ اس کے بعد میجر جنرل لیول کے مذاکرات ہوئے، وہ بھی اب تک ناکام ہوئے ہیں، ان کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا، اور انڈیا کی طرف سے جو درخواستیں چائنا کے حضور پیش کی گئی تھیں، چائنا نے وہ تسلیم نہیں کی، اور اس سے ٹس مس نہیں ہوا، بلکہ اس سے آگے آیا، اور اس کے بعد پھر یہ واقعہ آیا جس میں 47 انڈین آرمی کے جوان اور افسر مارے گئے۔ یہ چیز اس کے بعد جناب میجر جنرل اب جو بیجنگ میں جو انڈیا کے سفیر ہیں جی، وہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں چائنیز دفتر خارجہ کے ساتھ مل کے کہ ہم بات چیت کریں اور اس معاملے کو آگے بڑھائیں، اور جو تنازع ہے وہ بات چیت کے ذریعے حل کریں۔ اس کے بعد یہ ہے، اور اس کے بعد جناب ادھر کور کمانڈر ہریندر سنگھ کو دوبارہ ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ آپ اپنے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ رابطہ کریں اور مزید کوشش کریں کہ آپ ایک جگہ پہ بیٹھ کے بات چیت کر سکیں اور چائنا کو راضی کریں، اپنے میجر جنرل جو اس کور کا جو کمانڈ کر رہے ہیں ان کو آپ راضی کریں اور اس لیول پہ آ کے بات کریں اور یہ ڈیفیوز کریں۔ اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو چائنا نے واضح طور پہ ایک دھمکی دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، مزید ایکسپلین کر دیتا ہوں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب فی الفور آپ یہ علاقے سارے خالی کریں، واپس کریں چائنا کو، اور یہاں سے اپنا انڈین آرمی بوریا بستر گول کرے اور یہاں سے نکلے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو پھر جنگ کے لیے انڈیا تیار ہو جائے۔ اور اس کے بعد اگلی جو بات انہوں نے کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ پھر ہم صرف یہیں تک نہیں رکیں گے، بلکہ ہم مقبوضہ کشمیر میں بھی، انڈین آکوپائیڈ کشمیر میں بھی اپنی فوج بھیجیں گے تاکہ ان کو آزادی دلوائی جائے۔ یہ چائنا اناؤنسمنٹ کر چکا ہے۔ اب سچویشن کیا ہے جناب؟ سچویشن یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں یہ جو ایک ویو آئی ہے زبردست قسم کی ظلم و ستم کی، دہشت گردی، میں تو کہوں گا ریاستی دہشت گردی کی، اس کے پیچھے یہ ہے کیونکہ مقبوضہ کشمیر تو تیار ہے اس وقت بغاوت کے لیے، بلکہ بغاوت تو کیا کہنا چاہیے، بغاوت یا بغاوت بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جو اس پہ غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے اور 370 ختم کر دیا، 35A آرٹیکل ختم کر دیا اور مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس ختم کر دیا، اس کے لیے تو وہ وہاں پہ تو فصل تیار ہے مقبوضہ کشمیر کی، وہاں پہ تو کوئی بھی آرمی جائے اور ان کی مدد کے لیے، تو وہاں پہ تو آزادی، ہر گھر میں آزادی کا نعرہ لگ رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو اس ڈر سے وہاں پہ کوئی بھی فوج چلی جائے، وہ پاکستان کی جائے یا چائنا کی جائے، کوئی بھی فوج جائے، وہاں سے فصل تیار ہے۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے 80 لاکھ کی آبادی ہے اور وہاں پہ 8 لاکھ انڈین آرمی ہے، اور اگر ان کو چائنا جیسی فوج مل جائے، چائنا جیسی فضائیہ مل جائے، تو پھر آپ اندازہ کریں کہ وہاں پہ کتنا بڑا سرنڈر ہو سکتا ہے، اور اسی لیے اس کا نام سرنڈر مودی رکھ دیا ہے۔ اب یہ چائنا نے بہت سوچ سمجھ کے یہ تھریٹ کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ہم فوج اتار دیں گے اور ان کی آزادی کے لیے پھر ان کو آزاد کروائیں گے، کیونکہ آلریڈی وہ آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو یہ جو دھمکی ہے، اس سے انڈیا گیا ہے ڈر، اور وہاں پہ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد ہوگا کیا، کیونکہ پاکستان اگر
اس سارے تنازع میں پاکستان ڈائریکٹ آتا ہے تو وہ تو سارا انڈیا تو چاہتا ہی ہے کہ ڈائیورٹ ہو جائے، ساری سچویشن ڈائیورٹ ہو اور اس کو لے جائیں جناب پاکستان اور انڈیا کی طرف، اور پاکستان اور اس کے بعد پھر وہ نیوکلیر وار کا جو ہے وہ ڈرامہ شروع کر دے گا، اور پھر انڈیا یہ کہے گا یہ دیکھا ہم پہلے کہتے تھے یہ ساری کانسپریسی ہے، اور یہ کانسپریسی یہ ہے کہ سارے ملے ہوئے ہیں، یہ پلاننگ کر رہے ہیں۔ اس لیے پاکستان اور چائنا بہت محتاط ہیں اور خاموش، بالکل نہیں بول رہے، اور ابھی تک پاکستان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا ایسا جس سے کہ انڈیا کو یہ بات کہنے کا موقع ملے، لہٰذا وہاں پہ فصل تیار ہے۔ اس لیے انڈیا نے وہاں پہ ظلم و ستم شروع کر دیا ہے، اور مزید خوف اور دبدبہ کہ وہاں پہ کوئی بغاوت نہ ہو جائے اچانک، کیونکہ 8 لاکھ فوج 80 لاکھ کی آبادی کو سنبھال نہیں سکتی، اور اگر کوئی اور فوج، ٹرینڈ فوج، کسی بڑے ملک کی فوج اگر ان کی مدد کو پہنچ جائے تو پھر آپ خود سوچیں بڑے سے بڑا سرنڈر بھی ممکن ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ ساری صورتحال چل رہی ہے، اور ابھی تک صورتحال جوں کی توں ہے، کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ انڈیا کیا کرنا چاہ رہا ہے، انڈیا کس درجے کے منت ترلا پروگرام کر رہا ہے، منت سماجت کر رہا ہے، اور اس کا آئندہ سٹیپ کیا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے اگلی ویڈیو میں۔